آج ہم ایک ایسے واقعے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جس نے پاکستان میں ایویشن سیفٹی یعنی ہوابازی کی حفاظت پر کافی گہرے سوالات اٹھائیں۔ جون 2020 میں کراچی کے قریب جو طیارہ حادثہ پیش آیا تھا، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک پورا طیارہ مسافروں سے بھرا ہوا اپنی منزل کے بالکل قریب آ کر گر کر تباہ ہو گیا۔ جو معلومات سامنے آئیں ان کے مطابق اس حادثے میں 97 افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ان معلومات پر مرکوز ہے جو اس حادثے کے بعد سامنے آئیں، خاص طور پر وہ سوالات جو اس سانحے کے بعد پیدا ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے اور خاص طور پر ان دو اہم نکات پر غور کیا جائے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی یعنی PCAA کا حفاظتی نگرانی کا نظام کیسا تھا، اور دوسرا پائلٹس کو جو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی، ان کی درستگی اور معیار کیا تھا۔ یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو حادثے کے فوراً بعد آپ کہہ لیں گردش کرنے لگے۔ تو آئیے اس معاملے کی کچھ تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا حادثہ جس نے نہ صرف بہت سے خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ پورے ملک کو اور بین الاقوامی ہوا بازی کے حلقوں کو بھی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ یقیناً اس حادثے کی جو شدت تھی اور جس طرح یہ پیش آیا اس نے فوراً سب کی توجہ کھینچ لی۔ لیکن جو بات اہم ہے اور جو ہمیں دستیاب معلومات سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابتدائی رد عمل تھا وہ صرف افسوس یا تعزیت تک ہی نہیں رہا۔ بہت جلد فضا میں سنجیدہ سوالات گونجنے لگے، ایسے سوالات جو حادثے کی جو فوری وجوہات تھیں ان سے آگے جا کر پورے سسٹم پر، پورے نظام پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ آئیے ایک بار پھر ان بنیادی حقائق کو دہرا لیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ واقعہ جون 2020 کا ہے۔ مقام کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک رہائشی علاقہ تھا اور سب سے المناک پہلو 97 انسانوں کا ضیاع۔ جب کوئی حادثہ شہری آبادی کے اتنے قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات اور بھی زیادہ وسیع اور خوفناک ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی تناظر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حادثے کے فوراً بعد، جیسا کہ رپورٹس اشارہ کرتی ہے، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی PCAA کی کارکردگی شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ دیکھیں، PCAA وہ ادارہ ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے ملک میں ہوابازی کے لیے حفاظتی معیار قائم کرنا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا۔ تو جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے نگاہیں لازماً اسی ادارے کی طرف اٹھتی ہیں۔ اب جو سوالات سامنے آئے وہ بنیادی طور پر دو محوروں کے گرد گھوم رہے تھے۔ پہلا محور تھا PCAA کا مجموعی سیفٹی اوورسائٹ، یا جسے ہم حفاظتی نگرانی کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا PCAA مؤثر طریقے سے ایئر لائنز کی نگرانی کر رہی تھی؟ کیا جو حفاظتی ضوابط تھے ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا تھا؟ کیا ان کے پاس وہ اہلیت، وہ وسائل تھے کہ وہ ممکنہ خطرات کی پہلے سے نشاندہی کر کے انہیں روک سکیں؟ یہ بہت بنیادی قسم کے سوالات تھے۔ اچھا، یعنی یہ سوال صرف اس ایک پرواز یا اس کے پائلٹ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا وہ ادارہ جو سب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے کر بھی رہا تھا یا نہیں؟ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اور دوسرا اہم نکتہ جو شاید اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھا اور جس کا ذکر معلومات میں واضح طور پر ملتا ہے، وہ پائلٹس کے لائسنسوں سے متعلق تھا۔ ان لائسنسوں کی ویلیڈیٹی یعنی ان کے قانونی طور پر ٹھیک ہونے، درست ہونے پر سوالات اٹھائے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان لائسنسوں کے حصول کا جو معیار تھا، جو پورا پروسیس تھا، اس پر سنگین شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ کیا پائلٹس واقعی ان طیاروں کو اڑانے کے اہل تھے جن کی ذمہ داری ان پر تھی؟ کیا ان کے لائسنس شفاف طریقے سے، مستند طریقے سے جاری ہوئے تھے؟ یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں، یا کم از کم بہت سنگین شکوک و شبہات ہیں۔ جب آپ پائلٹ کی اہلیت پر اور اس کی صنعت پر ہی سوال اٹھا دیں تو پھر مسافروں کے اعتماد کا کیا بنے گا؟ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب کسی حادثے کے بعد تحقیقات کا رخ کسی انفرادی غلطی سے، جیسے پائلٹ کی کوئی وقتی بھول چوک ہو گئی، اس سے ہٹ کر ادارے کی نگرانی اور لائسنسنگ جیسے بنیادی معاملات کی طرف مڑ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ممکنہ طور پر مسئلہ زیادہ گہرا ہے، زیادہ وسیع ہے۔
یہ سسٹمک فلاز یعنی نظامی خامیوں کی طرف اشارہ ہے۔ نظامی خامیوں سے میری مراد یہ ہے کہ مسئلہ کسی ایک فرد یا ایک واقعے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے نظام میں، یعنی ٹریننگ کے معیار میں، نگرانی کے طریقہ کار میں، قانونوں کے نفاذ میں یا لائسنس جاری کرنے کے عمل میں، ان میں موجود کمزوریوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو جب پی سی اے کی اوورسائٹ اور پائلٹ لائسنسنگ دونوں پر ایک ساتھ سوال اٹھیں تو یہ امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ مسئلہ کسی ایک جگہ نہیں بلکہ نظام کے مختلف حصوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حادثہ صرف ایک المناک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے پورے ایویشن سسٹم کے لیے ایک ویک اپ کال ثابت ہوا۔ آپ بالکل اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہوا بازی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں سیفٹی پر، حفاظت پر کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لاکھوں مسافروں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ تو حفاظتی معیارات کا طے کرنا، ان پر سختی سے عمل درآمد کروانا اور اس سارے عمل کی مسلسل نگرانی، یہ انتہائی اہم ہے۔ جب پی سی اے اے جیسی ریگولیٹری اتھارٹی کی اپنی اہلیت اور کارکردگی پر سوالات اٹھیں، اور وہ بھی پائلٹ لائسنسنگ جیسے بنیادی پہلو پر، تو یہ نہ صرف اس ملک کی ہوا بازی کی صنعت کے لیے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی ساکھ کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہوا بازی تو ایک عالمی صنعت ہے۔ ایک ملک کے حفاظتی معیارات پر اگر سوال اٹھیں تو ظاہر ہے دوسرے ممالک اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بالکل، بین الاقوامی ہوا بازی کے ادارے ہیں جیسے ICAO ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، وہ رکن ممالک میں حفاظتی معیارات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے نظام میں سنگین خامیاں نظر آئیں تو اس کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ ان میں اس ملک کی ایئر لائنز پر بین الاقوامی پروازوں کی پابندیاں تک شامل ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان تفصیلات میں نہیں جاتی، لیکن پی سی اے اور لائسنسنگ پر اٹھنے والے سوالات کی سنگینی کو اس پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو سوالات اٹھے پی سی اے کی نگرانی اور پائلٹ لائسنسز کے حوالے سے، کیا معلومات اس بارے میں کچھ بتاتی ہیں کہ ان سوالات کی بنیاد کیا تھی؟ مطلب کیا کوئی خاص واقعات تھے یا کوئی شواہد تھے جن کی بنا پر یہ شکوک پیدا ہوئے؟ دیکھیں، جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں ان سوالات کی موجودگی اور ان کی نوعیت کے بارے میں تو بتاتی ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں یا ان کے پیچھے کیا ٹھوس شواہد تھے، اس کا ذکر ان معلومات میں نہیں ملتا۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ صرف ان سوالات کا اٹھایا جانا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ کسی بھی ملک کی ایویشن اتھارٹی کے لیے یہ ایک انتہائی سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے جب اس کی بنیادی ذمہ داریوں پر، یعنی سیفٹی اوورسائٹ اور لائسنسنگ پر عوامی سطح پر اور تحقیقاتی سطح پر سوالیہ نشان لگ جائے۔ یہ سیدھا سیدھا اعتماد کے بحران کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ اعتماد صرف عوام کا نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ خود انڈسٹری کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ یقیناً، پائلٹس ہیں، ایئر لائنز ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں اور سب سے بڑھ کر مسافر، ان سب کا اعتماد ریگولیٹری اتھارٹی کی ساخت اور اس کی کارکردگی پر منحصر ہوتا ہے۔ جب یہ سوال اٹھے کہ کیا پائلٹس کے لائسنس ہی درست ہیں، تو یہ براہ راست مسافروں کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب نگرانی کے نظام پر سوال اٹھے تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایئر لائنز حفاظتی ضوابط پر پوری طرح عمل کر بھی رہی ہیں یا نہیں۔ یہ صورتحال واقعی بہت پیچیدہ لگ رہی ہے۔ ایک طرف تو حادثے کا اتنا بڑا غم اور نقصان، دوسری طرف پورے نظام پر اٹھنے والے سوالات جو آنے والے وقت کے لیے مستقبل کی پروازوں کے حوالے سے بھی تشویش پیدا کر دیں۔ ہاں، اور یہیں پر جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایسے بحرانوں کے بعد ان اداروں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف فوری طور پر شفاف تحقیقات کریں، بلکہ اگر خامیاں موجود ہیں تو ان کو تسلیم کریں اور انہیں دور کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ شفافیت اور احتساب، یہ اس عمل میں اب سمجھے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا دستیاب معلومات میں اس حادثے کے بعد اٹھائے گئے کسی اقدام یا تحقیقات کے نتائج کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر حادثے کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور جو سوالات اٹھے ان پر مرکوز ہیں۔ وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ پی سی اے کی سیفٹی اوورسائٹ اور پائلٹ لائسنسنگ یہ مرکزی موضوعات بن گئے تھے۔ اب ان سوالات کے نتیجے میں کیا تحقیقات ہوئیں، ان کے کیا نتائج نکلے یا کیا اصلاحات کی گئیں، اس کا ذکر ان معلومات میں نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہیں۔
لیکن یہ سمجھنا اہم ہے کہ ان سوالات کا اٹھایا جانا ہی دراصل تحقیقات اور ممکنہ اصلاحات کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو گویا یہ حادثہ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے میں حفاظتی معیارات اور ان پر عمل درآمد کے نظام کا ایک طرح سے ازسر نو جائزہ لینے کی ضرورت کو بہت شدت سے اجاگر کیا۔ بلا شبہ ہر بڑا حادثہ اپنی تمام تر المناکی کے باوجود ہوائی صنعت کے لیے سیکھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ان کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں دور کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ کراچی حادثے کے بعد PCAA کی نگرانی اور پائلٹ لائسنسنگ پر جو سوالات اٹھے، انہوں نے واضح طور پر ان شعبوں کی نشاندہی کی جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ چلیں اب تک کی گفتگو کے جو اہم نکات ہیں ان کو ایک بار سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم نے جون 2020 کے کراچی طیارہ حادثے پر بات کی، ایک ایسا سانحہ جس میں 97 افراد جاں بحق ہوئے۔ دستیاب معلومات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس حادثے کے فوراً بعد پاکستان سول ایویشن اتھارٹی یعنی PCAA کی مجموعی حفاظتی نگرانی کی صلاحیت اور ساتھ ہی پائلٹوں کو جاری کیے جانے والے لائسنسوں کے معیار اور ان کی قانونی حیثیت پر کافی سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ جی، اور یہ سوالات محض رسمی نوعیت کے نہیں تھے، ان کی گہرائی اور ان کی نوعیت یہ ظاہر کرتی تھی کہ تشویش جو تھی وہ انفرادی غلطیوں سے کہیں زیادہ ممکنہ طور پر نظامی کمزوریوں کے بارے میں تھی۔ یہ سوالات براہ راست مسافروں کے تحفظ کے بنیادی اصول سے اور ریگولیٹری اداروں پر عوامی اور بین الاقوامی اعتماد کے وسیع تر مسئلے سے جڑے ہوئے تھے۔ جب نظام کے ان بنیادی ستونوں پر ہی شکوک پیدا ہو جائیں تو ظاہر ہے اس کے اثرات پوری صنعت محسوس کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو اس ساری گفتگو سے ابھرتا ہے اور جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے، ہوابازی جیسے ایک انتہائی حساس شعبے میں جہاں ٹیکنالوجی، انسانی مہارت اور سخت ضابطے مل کر حفاظت کو یقینی بناتے ہیں، وہاں شفافیت اور احتساب کی کیا اہمیت ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد نگرانی اور اہلیت جیسے بنیادی پہلوؤں پر ہی سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عوامی اعتماد کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور پھر اس اعتماد کی بحالی کے لیے کیا اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے خیال میں اس حادثے کے تناظر میں ہمیشہ متعلقہ رہے گا۔